اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث جو ان پر آنے والا ہے۔ اور نشانی کیا ہے ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ معافی دے آپاں تے سارے ہی نہیں دے وچ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی جو نٹوریس ترین چیز بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ تو یہ تو آپ کو مسلمان اور کافر کے فرق کے بغیر بھی نظر آ رہی ہے چیز، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، اسلام دنیا کو ترک کرنے کا، رہبانیت کا حکم نہیں دیتا، ظاہر ہے اسی دنیا میں رہنا ہے، جس طرح کشتی نے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آیا تو کشتی تو مر گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کشتی کو مرنے نہیں دینا، ڈوبنے نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے، بس اتنی ضرورت جو دنیا میں انسان کو اپنی بیسک نیڈز کے لیے درکار ہے وہ آپ کریں، دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں جانا۔ یعنی قرآن میں دو چیزیں جو ٹاپ آف دا لسٹ بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 عقیدہ توحید، اور نمبر 2 دنیا کی بے ثباتی۔ ٹوٹل قرآن کا خلاصہ ہی ہے۔ قرآن کیا؟ اگلی الہامی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ تمام الہامی کتابوں میں ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ کانٹے کی بات یہی تھی کہ دنیا کی زندگی کو تم نے پرائورٹی نہیں دینی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقیوں کی بھی کٹ جائے۔ آپ دیکھیں جتنے کنجوس لوگ ہیں نا، وہ نہ صرف خود کنجوس ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی پیڑے ٹائم واسطے کچھ سنبھال کے رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی، کیونکہ جب وہ یہ رونا روئیں گے کہ بھائی برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ کے رکھو، تو ایٹ لیسٹ یہ خطرہ تو ٹل جائے گا کہ ان سے کوئی ادھار مانگے، کیونکہ وہ تو انہوں نے بلی مار دی نا۔ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کر کے رکھو، تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ سنبھال کے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔